السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. خان صاحب دوبارہ سے شوشہ جو ہے نا، کل آپ نے ونڈر بوائے کی بڑی عجیب و غریب تعریف کی، تو آج پھر خبر آ گئی کہ ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے اور 6 مہینے کی وارننگ، سیریس وارننگ اب بھی جاری ہے. ہاں، اب میری کے بعد بھی جاری ہے. میری کے بعد بھی جاری ہاں، ہے. وہ مالک نے کہا نا، عبد المالک نے، کہ پاور دیٹ بی نے کہا ہے اس گورنمنٹ کو کہ 6 مہینے میں اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ سب کچھ بدل جائے گا. اچھا، اس کے عبد ساتھ المالک کو نہیں پتا کہ میری آ چکا ہوا ہے، ونڈر بوائے آ چکا ہوا ہے. آپ فون کر کے ذرا بتا. میں فون کر کے چیک کر لوں گا. اچھا، دوسرا، لاہور میں اچکزئی صاحب پہنچے، رات گئے، اور انہوں نے آتے ہی جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کو مکے مارنے شروع کر دیے. یعنی وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور لیڈروں کو انہوں نے بے نقاب کر دیا، ایکسپوز کر دیا. وہ ایکسپوز کرنے آئے ہوں گے تو مسلم نون کو کرنے آئے ہوں گے، انہوں نے الٹا ہی وہ کیا. انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا کہ بھئی آپ جو جی ٹی روڈ سے جب آئے تھے ووٹ کو عزت دینے، تو آج میں بھی جی ٹی روڈ سے آؤں اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ووٹ کو عزت دیں. نون لیگ والوں سے بھی بات کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا تو انہوں نے حشر کر دیا کہ یار کیسے آپ 20 لوگ بھی نہیں نکال سکتے، آپ کہیں 20 لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس طرح سے انقلاب کیسے آئے گا. اور تیسرا بڑا ایشو، یہ جو اچکزئی صاحب ہیں، ان کو اب پتہ چلا. ظاہر ہے انہوں نے سفر کیتا نا. جب وہ اسلام آباد سے، ان کا خیال تھا کہ اسلام آباد سے جب میں لاہور جاؤں گا تو جمع غفیر ہوگا، تو کوئی جمع غفیر ہوگا، تو وہ مایوس ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں آج سہیل آفریدی صاحب کا ایک بے مثال قسم کا استقبال ہوا ہے. وزیر سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں سعید غنی، وہ گئے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے. ان کو سندھی ٹوپی پہنائی ہے، اجرک پہنائی ہے، اور کہا ہے جناب کہ آپ اپنی مرضی سے گھومیں پھریں، جو مرضی کریں، ہم آپ کو مریم نواز کی طرح اور پنجاب کی طرح کہیں نہیں روکیں گے. اور وہ انہوں نے جلسہ، مریم نواز کا نام نہیں لیا ہوگا، انہوں نے ویسے ہی کہا ہوگا کہ ہم اس طرح سے نہیں روکیں گے جس طرح سے آپ کو کسی اور صوبے نے روکا تھا. نام تو ظاہر ہے وہ نہ صوبے کا لیں گے نہ اس کا لیں گے، لیکن ایک فرق جو سامنے آ رہا ہے نا، جس کا تجزیہ آپ اور میں کریں گے، یہ پیپل پارٹی ہے، وہ کم از کم باقی سیاسی جماعتوں سے ذرا تھوڑا سا یہ ہے، ان کو ایج ہے کہ ان کی مار کھانے کی تاریخ ایک لمبی چوڑی ہے. وہ بہرحال ان کو کچھ نہ کچھ تو پالیٹکس تھوڑی بہت آئے گی ہوگی نا. اچھا، لیکن شروع کرتے ہیں کہ یہ جو 6 مہینے کی وارننگ ہے، یہ وارننگ دینے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک مغالطہ رہتا ہے کہ وہ کچھ ٹیکنوکریٹس کے ساتھ آ کے مل کے اس ملک کی معاشی حالت درست کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. وہ سیاستدانوں کو انڈرمائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ڈیلیور نہیں کرتے. یہ جو تصور ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یہ راسخ ہو چکا ہے. اس کی جڑیں کہاں تک ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. ہر 2 سال کے بعد ہم ایک نیا وزیر اعظم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو آستہ سے چلنے والا مسافر ہوتا ہے وہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جگہ جگہ رستے کا رخ موڑ رہا ہو بندہ، وہ واپس اپنے گھر وہی ایک ہی جگہ پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. دائروں کا سفر جاری ہے. صاحب ایک مجھے بات سنیں، اس وقت ملک کی سب سے بڑی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. کون کون سی ہیں جو 2024 کے الیکشن ہوئے تھے؟ سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اور اس کے بعد ہے نون لیگ. ٹھیک ہے، یہ دونوں جماعتیں ہیں نا بالترتیب. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کتنی سیٹیں ملی تھیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جو سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کے سربراہ ہیں مرشد صاحب، عمران خان صاحب. اپنے دور حکومت میں وہ 24 کے 24 گھنٹے اسکرین پہ، ٹی وی اسکرین پہ آ کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ سے، قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف سٹاف تھا، اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب نون لیگ کی حکومت ہے نا، تو وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف. آئے دن دیکھ لو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر سے بہتر آدمی کوئی نہیں مل سکتا. اب مجھے بتاؤ، 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کی حکومت رہتی ہے، دونوں کے لیڈر پرائم منسٹر ملک کے بنتے ہیں. اپنے اپنے وقت میں دونوں بھی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. کس کے تعریفوں کے پل باندھنے؟ آرمی چیف، فوج کے، اسٹیبلشمنٹ کے، پاور دیٹ بی کے. تو انہوں نے تو آگے آنا ہی آنا ہے نا.
آپ بعد میں پھر گلا کیا کرتے ہو؟ نہیں تو پھر نواز شریف نون لیگ ہوتی ہے، جب وہ حکومت سے باہر ہوتی ہے تو ان کو اچانک اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے جو اس سے پہلے ان کو کبھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا وہ چہرہ اس وقت نظر آتا ہے جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں. جب حکومت میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بہت خوبصورت ہے، بہترین چیز ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرح کا دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی قابلیت کا مقابلہ نہیں، نہیں لیکن کیا جا سکتا. سوال یہ ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ میری طرح جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو گلا بنتا ہے وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بنتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی میچور ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرینتھن کریں. جب ان کو موقع ملتا ہے ایک سیاسی جماعت کو وہ لان تان کر رہی ہوتی ہے دوسری سیاسی جماعت کی، جب دوسری سیاسی جماعت کو موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا وہ پہلی والی سیاسی جماعت کی لان تان کر رہی ہوتی. آپ ان کو سجاد صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، بٹھا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے نا، اب اس کے دو پہلو ہیں. پہلا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران یہ جو آپ کے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ تو سب سے بڑے ڈیموکریٹ آرمی چیف ہیں، لیکن پھر جب ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یہ تو میر جعفر ہے اور میر صادق ہے. ننگی گالیاں جنرل قمر جاوید باجوہ کو دی گئی. یہ پی ٹی آئی کے مظاہروں میں نے اس سے پہلے اتنی ننگی گالیاں نہیں سنی. اچھا، دوسری طرف میں اس دن منیب فاروق کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ تو میاں نواز شریف کے اتنے مداح ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اگر فرض کریں سٹینڈ نہ لیتے اور یہ باجوہ صاحب کو نہ روکتے ورنہ تو ساحر شمشاد آرمی چیف بن جانے تھے. تو میاں صاحب نے اسرٹ کر کے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا. اچھا، اب شہباز، ہاں منیب نے کہا، اور اس وجہ سے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ بہت احترام کرتے ہیں میاں نواز شریف کا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر موقع پہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن یہ پھر دھمکیاں کدھر سے آتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اکیلے سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے. دیکھیں، میں نے کہا ہے کہ اکیلے ان کا قصور ہے، میں نے کہا کہ زیادہ قصور میں گلا کس سے کروں گا؟ جس کو میں نے ووٹ دیا ہوگا، جس سے میں انہیں امیدیں باندھی ہوں گی. میں سیاستدانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے امیدیں لگا کے ووٹ دیتا ہوں. میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ پاورز دیٹ بی کو میں نے کبھی ووٹ ہی نہیں دیا، نہ وہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ میں نے بیوروکریٹس کو ووٹ دیا. میری امیدوں کا واحد جو آسرا ہے، سہارا ہے، وہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، یہ طرح طرح کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کی بات سننے کی بجائے ملک کو کسی ایک سطح پہ چلنے دینا چاہیے تاکہ آگے جا کے کہیں استحکام آئے. یہ جو چھو منتر سے چیزیں ٹھیک کرنے کا خواب ہے نا، یہ کبھی کسی کا پورا نہیں ہو سکتا. چھو منتر جب چل رہی ہو نا تو اگلا چھو منتر ہی کرے گا. میں سیاستدان ہوں نا، ایک سیاستدان بتا دو، نواز شریف کو لے لو، زرداری کو لے لو، عمران خان کو لے لو، آج یہ تہیا کر لیں، سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہم پاور دیٹ بی کے بغیر ہی اقتدار میں آئیں گے، اس کے بغیر نہیں آئیں گے، جو مرضی ہو جائے. دیتے کیوں نہیں؟ کہو ہاں ان کو دے دیں نا، مشترکہ پریس کانفرنس کریں یا الگ الگ پریس کانفرنس کریں کہ جی آئندہ سے ہم نے پاور دیٹ بی کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے اقتدار میں نہیں آنا. یہ کوئی نہیں کہے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے نا کہ اب ان کو جب انہیں پتہ ہے کہ ہماری گود میں گرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، پہلے سال یہ بےتاب ہوتا ہے، دوسرے سال یہ بےتاب ہے، تیسرے سال یہ بےتاب ہے. پہلی تو ملک کس کا ہے؟ ملک آپ کا اور ہمارا ہے، لیکن ان کے پاس ہے. کن کے پاس جو رولر ہوتا ہے، نہیں، چاہے وہ سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پرائم انٹرسٹ جو ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان اور اس کے بعد سب کچھ ہے، تو پھر پاکستان کا سوچنا چاہیے نا، اپنے مفادات کا سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ کی گود میں کون بیٹھ رہا ہے کون نہیں بیٹھ رہا. پوری دنیا میں پولیٹیشین اور پولیٹیکل پارٹیز بیل آؤٹ کرتی ہیں ملک کو اور قوم کو، لوگوں کو. تو پھر ان کے راستے میں سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالکل مختلف نکلیں. ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں بالکل مختلف نکل رہی ہیں. اچھا، بہرحال کیسی نکل رہی ہیں سیاسی جماعتیں، اس کا اظہار جو
رات اچکزئی صاحب کر رہے تھے. اچکزئی صاحب نے کہا ہے جب وہ اسلام آباد سے چلے اور ان کا قافلہ لاہور پہنچا, ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی, ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ گلہ مجھے پی ٹی آئی سے ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر کہتے ہیں صبح دوپہر شام کے عمران خان صاحب کو ہم نے جیل سے نکالنا ہے, انقلاب لے کر آنا ہے, ملک کی تقدیر بدلنی ہے, وہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے. ہم جو آئین کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں اور ہم لوگ جو لاہور آ رہے تھے راستے میں 20 لوگ بھی اکٹھے نہیں تھے. تو جہاں صاحب ایک بات اچکزئی کم از کم آپ کا اس سے اختلاف ہے کہ نہیں ہے. ایک بات ہے, پولیٹیشین تو ہے, کتنا پرانا پولیٹیشین ہے. پہلے نواز شریف کے ساتھ تھا, قوم پرستوں کے ساتھ تھا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھا, ایسے ساری جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ تھا. اس سے پہلی دفعہ پتہ لگا ہے, محترم اچکزئی صاحب کو پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ انتہائی پاپولر جماعت, انتہائی پاپولر عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی گراؤنڈز پہ نہیں ہے, سڑک پہ نہیں ہے, گلی میں نہیں ہے, قافلے میں نہیں ہے, جلسے میں نہیں ہے, جلوس میں نہیں ہے, مظاہرے میں نہیں ہے. یہ اس نے ریئلائز کیا. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے 8 فروری کو تو عمران خان جیل سے نہیں نکلے گا. وہ صحیح کہہ رہا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو سنا جو بہت عرصے پہلا یہ کہتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے جڑے گھر ہے نے بیٹھے رہتے ہیں اور گھر میں انہوں نے موبائل نکالا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوتے ہیں, 10 لاکھ ہو گئے, 20 لاکھ ہو گئے, 30 لاکھ. انہوں نے کہا جس دن یہ خود نکل کے سڑک پہ نہیں آئے گا عمران خان 34 سال اندر رہ سکتا ہے. بہرحال وہ ابھی بھی لاہور میں ہیں. آج پھر وہ کوئی میٹنگ کریں گے اور ہم چلتے ہیں کراچی جہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کو کے اگلے فیز کے طور پر سہیل آفریدی صاحب کراچی پہنچے اور کراچی میں ان کا مختلف طرح سے سواگت ہوا. وہاں انہوں نے اس کو افینڈ نہیں کیا, روکا نہیں, یہ نہیں پوچھا کہ آپ چرس لے کر آئے ہو یا جنگلی ساز لے کر آئے ہو, بلکہ انہوں نے آتے ہی ان کے اوپر سندھ کی ٹوپی پہنائی, ان کو اجرک دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ شہر میں جائیں اور جا کے اپنی ایکٹیویٹی جو کرنی ہے کریں. پولیٹیکل میچورٹی انہوں نے دکھائی. سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک پولیٹیکل میچورٹی دکھائی کہ دیکھو ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے, چاہے ہمارا ان کا اختلاف کو 150 سال کا پرانا ہے, ہم اس کا سواگت کریں گے, ہم اس تک استقبال کریں گے, ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. اور خیر مقدم کا ایک طریقہ ہوتا ہے, میں سندھ میں جاؤں, کراچی کا کوئی بندہ یا سندھ کا کوئی سندھی مجھے ٹوپی پہنائے نا اور مجھے اجرک پہنائے, میں 6-7 سال یہ بات نہیں بھول سکوں گا. مجھے وہ بات یاد آ گئی, یار جب میں گیا تھا مجھے ٹوپی اس نے پہنا دی تھی, یار مجھے اجرک پہنائی تھی. میں 5-6 سال اس کے احسانوں کے نیچے اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ ایک میزبان نے مہمان کا کیسے استقبال کیا. مہمان کا دل جیتنا ہو نا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کر جاتا ہے جس سے مہمان کا دل جیتے. لیکن خطرہ تو یہ ہے نا کہ وہ کراچی کا دل نہ جیت جائے کہیں سہیل آفریدی. نہیں, کراچی کے دل جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہیں, ایک دل نہیں ہے. کراچی کا دل جو ہے نا وہ کافی سالوں سے ایم کیو ایم کے لیے دھڑکتا رہا, کافی سالوں سے. جب وہ اس کے لیے اکلوتے دل کے ساتھ جب اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو بیچ میں شمولیت ہو گئی, پھر پیپلز پارٹی کا تھوڑا شیئر ہو گیا, پی ٹی آئی بھی بیچ میں آ گئی, پھر مذہبی جماعتیں بھی آ گئیں. اس لیے اس ایک وقت میں کراچی والوں کا دل کسی ایک کے لیے نہیں دھڑکتا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایم کیو ایم کے لیے دھڑکتا لیکن تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 16-17 سیٹیں کراچی سے ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں وہ ساری پی ٹی آئی کی تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے, ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جب تک ہمارے پاس وہ ثبوت نہیں آیا. نہیں کہا جاتا ہے نا, میں تو امپریشن کی بات کی. ہم یہ بھی نہیں کہتے, اس سے پہلے تو یہ بھی کہا گیا ساتھ کہ جو پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی ہیں وہ تو ایم کیو ایم کی تھی جو پی ٹی آئی کو دلوائی گئی. ایک موقع پہ یہ کہا گیا تھا, 2018 میں کیا ہوا تھا, 2018 میں تو ایم کیو ایم کی جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی. اچھا, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا کہ یار سندھ والے جو ہے نا, وہ جو آپ نے میچورٹی کی بات کی, مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ کہ جب مریم صاحبہ گئی تھیں کراچی اور انہوں نے جا کے ایک جانا تھا دعا کے لیے
قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مزار پہ، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ایک جو بھی ایک ریچول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، جا کے دعا مانگی، اور ان کے شوہر بھی ساتھ تھے، اور وہاں میاں نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت جیل میں تھے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کا زمانہ تھا اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو وہاں صفدر صاحب نے جو کیپٹن صفدر صاحب تھے، انہوں نے نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا دیے، تو اس کو بڑا مائنڈ کیا اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے اس واقعے کا کہ جی بے حرمتی کی گئی ہے مزار کی، انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی مریم صاحبہ کے خلاف اور صفدر صاحب کے خلاف۔ اور آپ کو یاد ہی ہے رات وہ جہاں پہ سٹے کر رہے تھے، رات ان کا دروازہ توڑ کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ خبریں آئیں کہ سندھ کی پولیس جو تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے بعض ادارے تھے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا آئی جی کو بھی، اور آئی جی مجبور تھا یہ سارا کرنے کے لیے، تو اگلے دن آئی جی نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ بڑا کرائسس پیدا ہو گیا کہ سول گورنمنٹ کی جو پاورز ہیں سندھ گورنمنٹ کی، ان کو بریچ کیا گیا، تو اس پہ بلاول بھٹو نے ایک بڑا سخت سٹینڈ لیا اور ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں آرمی چیف سے اپیل کی کہ جناب اگر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ ایکشن لیں، ورنہ یہ فیڈریشن کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے سامنے یہ ہوا کہ آئی ایس آئی کے جو کمانڈر تھے ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے، اور ان کی داد رسی کی گئی، اور مریم صاحبہ بڑی خوش ہو کے وہاں سے آئیں پھر واپس۔ تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، یہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو ان کا اوتھ کا ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ ان کو اوتھ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی، تو ان کی پارٹی چلی گئی ہائی کورٹ پشاور میں کہ ان کی حلف وفاداری کی تقریب نہیں ہو رہی، اور گورنر صاحب کو کسی نے کہا، کسی مقامی اہلکار نے، کہ آپ کسی وزٹ پہ آپ چلے جائیں کراچی، تو یہ جو گورنر کنڈی ہے نا، وہ حلف برداری نہ کرنے کی وجہ سے وہ کراچی پہنچ گئے، تو اگلے دن ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دیا کہ ان کا حلف لیا جائے، گورنر کو انہوں نے کہا۔ تو بلاول صاحب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو کنڈی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اپنے لائیو خطاب میں کنڈی کو ہدایت کی کہ آپ پہنچیں پشاور اور ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور وہ حلف بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبوں کے ساتھ جو سندھ گورنمنٹ کا اور یا پیپلز پارٹی کا جو تعلق ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، پنجاب حکومت مریم نواز، بیک گراؤنڈ میں مسلم لیگ نون، بیک گراؤنڈ میں نواز شریف، وہاں ہیں بلاول بھٹو زرداری، بیک گراؤنڈ میں آصف علی زرداری بھی، لیکن اصل میں بیک گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر پیپل پارٹی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون بھی پھنسی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ پنجاب میں دل دھڑکتے ہیں لوگوں کے اچھی خاصی تعداد میں عمران خان کے لیے۔ سندھ اور کراچی میں دلوں کی دھڑکن جو ہے نا بڑی محدود پیمانے پر ہے، یعنی ادھر خطرہ کم ہے، ادھر وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سمجھ رہی ہے کہ یار ہمیں فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں کی کر لینا، ایک جلسہ چھڈو، انہوں 10 جلسے کرن دیو۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ لاہور میں بھی کوئی جلسہ کر لیتے تو لاہور میں ہوا یہ، یا تو پھر محترمہ بے نظیر مریم نواز کو پرانے دن یاد آ جاتے ہوں گے کہ میں نے بھی اندر کر دیں سن، نہیں تو زرداری صاحب بھی تو اندر رہے تھے، وہ بڑے دل والے ہیں۔ زرداری ایک بات ہے، کرپشن اپنی جگہ پر، زرداری بڑے دل والا آدمی ہے، وہ بڑا حوصلہ مند دلیر آدمی ہے، وہ بہادر آدمی ہے، وہ رونے والا نہیں ہے۔ نہیں، کرپشن کا بھی تو یہ جو کرپشن کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو ایک مقدمہ بھی ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا۔ میری بات تو سن لو، 11 سال میں کم از کم زرداری کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے کبھی ایک لفظ ہمیں سننے کو نہیں ملا کہ جیل میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، جیل میں یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس نے فراغ دلی دلیری کے ساتھ
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جیل میں جا کے کہ تو آپ جیل میں ہو, اپنے گھر میں نہیں ہو. جیل میں جتنی مرضی سہولتیں ملیں, گھر کی ایک اور بات ہوتی ہے. میں گھر پہ ہوں, میرے گھر میں اگر صرف دال پکتی ہے نا, اور جیل میں مجھے دیسی مرغ اور دیسی گھی دے دیا جائے, وہ یار ون ڈے آئی ول ریئلائز کہ میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں. بھائی گھر کی بات ہی اور ہے, میں آزاد ہوں. زرداری کا اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کی تاریخ کا, ریسنٹ پاس کی تاریخ کا, میں نے اتنا دلیر قیدی نہیں دیکھا سیاسی طور پر, کہ سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی, رونا نہیں تھا, رونا پٹنا نہیں تھا. اب تو مجھے آئے دن سننے کو مل رہا ہے, بتی چلی جاتی ہے, تار کھینچی جاتی ہے, پانی کا نلکے میں یہ ہے, وہ جو شربت آیا تھا وہ آدھا رہ گیا, آدھا نہیں ہے, وہ بار 6 بندے تھے اب 4 رہ گئے ہیں, کھانے کو یہ نہیں مل رہا, کھانے کو وہ نہیں مل رہا. نہیں, حتیٰ کہ یہ جو آپ کے مرشد کے بارے میں تازہ رپورٹس ہیں نا, وہ جو انجینئر مرزا جو ہے وہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اونچی آواز میں کہ جس کو میں دہرا نہیں سکتا, یعنی گالم گلوچ. وہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, حفیظ نیازی جو ان کے رشتہ دار ہیں, کہ وہ بڑی سخت گالم گلوچ کرتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ گالیاں کس کو دے رہے ہیں سب کو پتہ ہے, اور آگے سے پھر جو ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی وہ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ اور ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ گالیاں دینے پہ آئے. اچھا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ کہیں نہیں آئی, اور لوگ کہتے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. یہ کہیں نہیں آئی بات, کیا نہ آفیشیل ریکارڈ میں آئی بات. ایک دفعہ ہمارا مرشد عمران خان ایز یوزول جیسے روٹین میں ہوتا ہے, وہ جیل کے اندر اونچی آواز میں لائن تان کر رہا تھا, جرنیلوں کو کر رہا تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو کر رہا تھا, حکومت کو کر رہا تھا, جیسے روٹین میں وہ کرتا ہے. وہ ایک وہاں پر بیوقوف سا جیل کا سٹاف تھا, وہ بھی موسٹ پرابلی غالباً میں بھول گیا ہوں کہ میاں والی کا تھا یا میاں والی کے ساتھ کے کسی علاقے کا تھا. وہ بھی نٹ تھا, پورا پاگل تھا. وہ گزر رہا تھا بیرک کے سامنے سے, جیل کا سٹاف ہے. وہ سمجھا بیچارہ کہ اے عمران خان مینوں گانا کٹدا پیا. وہ بھی شروع ہو گیا, کنوں مرشد عمران نو پی گیا. انہوں نے کہا تیری فلانے کی ایسی تیسی, تیرے فلانے کی ایسی تیسی. تو مرشد گھبرا گیا, انہوں نے کہا آج تک تو مجھے کسی نے کاؤنٹر کیا ہی نہیں تھا, یہ کون ہے کا بندہ ہے. تو مرشد عمران چپ کر گیا, کیونکہ پہلی دفعہ سامنے کوئی آیا نا. اس بندے کو کاغذی کاروائی نہیں ہوئی, اس بندے کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ اس نے بدتمیزی کی. اس نے بدتمیزی کی ہے کہ جب اس کو اجازت ہے بولنے کی, وہ تو روز لان تان کر رہا ہوتا ہے, روز اس کی آوازیں ہم سن رہے ہوتے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہے کہ یار اس کو روکنا نہیں ہے. وہ بیوقوف تھا. اب بتائیں, ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. خان صاحب, آپ کی کہانیاں اور آپ کی گفتگو تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے, لیکن اب ہمارے وقت جو ہے, ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے 20-22 منٹ, وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم کل بھی یقیناً یہاں ہوں گے اور اپنے ویوز سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.